جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت آپ کو مشکات شریف کے اندر بھی مل جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان امن الناس علیہ، لوگوں میں سب سے زیادہ جس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے مال کے اعتبار سے اور صحبت کے اعتبار سے، آپ نے فرمایا کہ اتنا کسی نے نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کے اندر جو الفاظ اور آتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا نا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، اور یاد رکھنا کہ تمہارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا، اگر رب نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا تھا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل بناتا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن ابو بکر صدیق میرا بھائی بھی ہے اور میرا صحابی بھی ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہاری ساتھی کو یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر رب مجھے اپنا خلیل نہ بناتا تو دنیا کے اندر میرا خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مرض الوفات میں تھے تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم ایسا کرو کہ اپنے بھائی کو بلا لو اور اپنے بابا کو بلا لو تاکہ میں ان کے لیے کچھ لکھ کر دے دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی کہنے والا کہے اور کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان والا جو بھی بندہ ہوگا، جتنے مسلمان ہوں گے وہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر رضامند نہیں ہوں گے، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانیں گے نہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یعنی یہاں سے امر خلافت کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر روایت موجود ہے۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم فی الحال لوٹ جو، بعد میں آنا۔ وہ کہتی ہے کہ حضور میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ حضور ایسا نہ ہو کہ آپ کا دنیا سے پردہ فرما جائے تو پھر میں کیا کروں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم آؤ اور مجھے یہاں پر نہ پاؤ تو میری جگہ پر ابو بکر ہوگا، ان کے پاس آ جانا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ السلام کے دل میں اپنی جگہ پر بٹھانے والی جو شخصیت تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات۔ ایک اور روایت آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اس میں ابو بکر، عمر اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر موجود تھے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے تو اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں، تو جیسے ہی میں لشکر سے واپس آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ۔ انہوں نے کی کہ حضور میری مراد ہے کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، یعنی عائشہ کا باپ ابو بکر پسند ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا عمر اس کے بعد۔ میں نے کہا حضور اس کے بعد؟ کہا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے کہ میں نے پھر آگے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آتے آتے میرا نام سب سے اخیر کے اندر نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام میں بھی سب سے زیادہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح ایک روایت بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر، حضور کے زمانے کے اندر یہ کہا کرتے تھے آپس میں کہ آپ علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر کا ہے، اس کے بعد عثمان کا، اور اس کے بعد ہم پھر صحابہ کرام میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کسی اور کو کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور کے زمانے کے اندر بھی ہم یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ترین درجہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے نا، میں نے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر ضرور لوٹا دیا ہے۔ یعنی جس نے میرے اوپر احسان کیا تو میں نے احسان کا بدلہ اسی وقت اس کو ادا کر دیا، بعد میں اس کو ادا کر دیا ہے۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر نہیں ایسا جس کا میں نے بدلہ نہ دیا ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے احسانات اتنے ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں دے سکا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ابو بکر کو اس کا درجہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت محمد بن حنفیہ سے موجود ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور فاطمۃ الزہرا کے علاوہ ایک اور عورت سے نکاح تھا، ان کے یہ بیٹے تھے، تو یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائے کہ حضور کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے دنیا کے اندر؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، سب سے بہتر حضور کے بعد جو انسان ہے نا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ ابا جان بتائے کہ ابو بکر کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بیٹا ان کے بعد عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر آگے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے، کہ کہیں آپ عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد تو پھر آپ کا درجہ ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بھی میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے عاجزی کا اظہار وہاں پر فرمایا، لیکن یہاں پر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان فرما دیا یہاں۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار بھی ہیں، اور ابو بکر ہم میں بہتر بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم میں سب سے زیادہ پسند اور محبوب تھے۔ یعنی حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے کہ جو ساری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن عدل کا عالم دیکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو رسول اللہ کو محبوب تھا ہم صحابہ کرام میں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھے نا، اور پھر وہ ایک علیحدہ ان کی محبت کا معاملہ ہے، چونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحوض۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے آج غار کے اندر تم میرے ساتھی ہو نا، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے حوض عطا فرمائیں گے، اس حوض کے وقت بھی جو میرا ساتھی ہوگا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تم ہی ہوگے وہاں پر۔ ایک روایت آتی ہے ترمذی شریف کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مقام پر جن لوگوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہونا، وہاں پر ان قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو وہ اپنا امام بنائے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان اور مرتبہ دیکھیں حضور کے دل میں کیسا تھا۔